مومن خاں مومن کی غزل کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اور غزل نمبر 2 چل رہی ہے اور اس کے شعر نمبر 3 کی تشریح جو ہے وہ آج آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ تیسرا شعر ہے کہ ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ اس شعر کے اندر بھی مشکل الفاظ کے والے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے میرے محبوب تو مجھ سے نہ بولے، تو اس رویے کو ہم کیا کہیں گے، ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں اور آپ ہی انصاف کیجئے۔ اس شعر کے اندر بھی دیکھا جائے تو وہی واقعاتی پس منظر ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ غزل کی روایت کے مطابق عشق و عاشقی کی بات جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ شعر جو ہے وہ ایسے ہی ایک واقعے سے متاثر ہو کے شاعر نے لکھا ہے، اس لیے اس کی بات بھی اس میں تھوڑی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے روایتی انداز کی طرف آ جائیں گے کہ عشق و عاشقی کے اندر محبوب اور محب کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو دوستی کے تعلقات ہوتے ہیں نا، وہ سب لوگوں سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم جن لوگوں کے متعلق ہوتے ہیں ان سب سے ہمارا کسی نہ کسی حد تک دوستی کا تعلق ضرور ہوتا ہے، وہ ہمارے کاروباری روابط ہوں، ہمارا جو ہے وہ گھر سے لے کر معاشرے تک جن لوگوں سے ہمارے تعلق ہوتے ہیں، جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق جو ہے جس سے جتنا زیادہ ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ اب جو دوست ہوتے ہیں یعنی کچھ جن لوگوں سے آپ کے تعلق ہے ان میں سے کچھ آپ کے دوست ہو گئے، اور ان دوستوں میں سے بھی ہر دوست آپ کا ایک جیسا دوست نہیں ہوتا۔ بعض شخصیات اس میں سے ایسی ہوتی ہیں جو فطری طور پر آپ سے مطابقت رکھتی یعنی میچنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ دلی تعلقات اور جذبات جو ہیں وہ زیادہ وابستہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو جو ہے اور ہم ان کے اور وہ ہمارے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان دوستوں کی صف میں سے بھی کچھ دوست خاص ہوتے ہیں، اور ان کچھ میں سے کوئی ایک ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اتنے دلی تعلقات وابستہ ہو جاتے ہیں کہ گویا یک جان دو قالب والی بات ہو جاتی ہے کہ اب دیکھیں دوستوں میں معاملات ہوتے ہیں، ناراضی ہو جاتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا دوست کہ جو ان سب دوستوں میں سب سے زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے، اس کے متعلق تو بندہ یہ گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور جب کبھی اس سے ناراضی ہو جائے تو پھر بندہ حیرانی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ یہ بندہ کہ جس کے بارے میں نے یہ سوچا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے، کہ میری مخالف ہو سکتی ہے، یہ میرے مطابق ہی رہے گا اور میرے ساتھ ہی رہے گا، لیکن آج جب وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس کا بولنا مجھ سے جو ہے وہ ترک کر دیا ہے اس نے اور قطع تعلقی ہو گئی ہے، تو پھر بندہ جو یہ سوچ رکھنے والا ہے کہ یہ دوست مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، سارے ناراض ہو سکتے ہیں، معاملہ کوئی بھی ہو، بات کوئی بھی ہو، یہ بندہ نہیں مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر بندہ حیرانی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسے مجھ سے ناراض ہو سکتا تھا۔ یہ اس شعر میں بھی ہے، رگوں میں دوڑنا جتنا ضروری ہے، رگوں میں دوڑتا جتنا لہو ضروری ہے، ہمارے واسطے اتنا ہی تو ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک ایسا دوست کہ جس کے بارے میں انسان یہاں تک سوچتا ہو کہ جتنا رگوں کے اندر خون کا دوڑنا ضروری ہے اتنا ہی وہ شخص بھی انسان کے لیے ضروری ہو جائے، اور پھر وہ ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضی جو ہے اس حد تک محسوس ہوگی کہ پھر انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو میرے لیے اتنا ضروری تھا، جیسے جسم کے لیے جو ہے وہ خون ضروری تھا، تو یہ بندہ مجھ سے کیسے ناراض ہو گیا۔ اور ویسے بھی ایک قول ہے کہ ناراضی اگر محبت میں ہو تو تکلیف دہ ہوتی، ناراضیاں کاروبار میں بھی ہو جاتی ہیں، معاملات میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر محبت کی ناراضی ہو نا تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شاعر کو چونکہ اس بات کا احساس ہے کہ اس معاملے کی تکلیف جو ہے وہ اس کے دوست اور اس کے محبوب کو بھی ہے کہ ہم ناراض ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے
کہ اگر اس ناراضی کا انصاف جو ہے وہ میں اس پر چھوڑ دیتا ہوں، تو ویسے بھی ہم بات کرتے ہوئے آپس میں دوستوں میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ ایسی بات اس پہ چل تو ہی انصاف کر، اس کا کرتے کیسے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دلی تعلق اس کا بھی ہے ہمارے ساتھ، لیکن وقتی ناراضی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب یہ معاملہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں، یا تو پھر انصاف کر کہ کیا یہ بات کہیں پر بھی ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کا ہم کیا تفصیل دیں گے اور کیا بات بتائیں گے کہ تو مجھ سے ناراض ہو گئے، لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ تو مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، اور تو ہے کہ مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور تیرا ناراض ہونا اس طرح سے کسی صورت میں بھی جو ہے وہ بنتا نہیں تھا، اور تو ناراض ہو کے بیٹھ گیا، اور اگلے شعر میں بھی ہے نا، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا، یعنی اے میرے محبوب تو یاد تو کر کہ جب ہمارے درمیان وہ تعلقات قائم تھے تو اس وقت تیرا جو کلام مجھ سے ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم تو وفا کریں گے اور برداشت کر نبھائیں گے ہم، اور ایک دوسرے کی بات کو مانیں گے، برداشت کریں گے، اور تمہیں یاد ہے یہ کس کا کلام تھا کہ آج تو مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انصاف اس لیے اس پہ چھوڑ رہا ہے کہ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا، اس لیے کہتا ہے کہ میں تجھ پہ انصاف چھوڑتا ہوں، کیونکہ تیرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں محبت کی جو ہے وہ رمق تو ضرور باقی ہوگی، اور تو اگر انصاف کرے گا نا تو تو بھی اس بات کو کہیں طور پر بھی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ تو جو ہے وہ مجھ سے اس طرح سے نہ بولے، لہذا تو یہ بات چھوڑ دے اور میرے ساتھ جو ہے وہ وہی پرانا تعلق جو دلی تعلق تھا اس کو قائم رکھ۔ اور یہ دیکھیں یہ مضمون جو ہے غزل کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمارے روایتی مضامین ہیں جو غزل کے اشعار کے اندر ہوتے ہیں، اگر آپ ان ساری باتوں کو لکھ لیتے ہیں اور اس طرح سے اشعار بھی جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی 2 صفحات سے زیادہ ہی تشریح ہو جائے گی، اور کل آپ بہتر نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق۔